حضرات محترم، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی لیے آپ کا لقب ابو البشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے آپ کا جسم مبارک بنایا اور ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونکی اور روح ڈال کر اسے پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ انہیں کائنات کی تمام اشیاء کے ناموں، ان کی صفات اور ان کی حکمتوں کا علم عطا فرمایا۔ فرشتوں نے ان کی علمی فضیلت کا اقرار کر کے انہیں سجدہ کیا، جبکہ ابلیس سجدے سے انکار کر کے مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کثیر فضائل ہیں، قرآن و حدیث میں آپ کا کثرت سے تذکرہ موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشورے کے انداز میں فرشتوں سے کلام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے فرمایا، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انداز مشورے والا تھا اور زمین میں خلیفہ بنانے کی خبر سن کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں اللہ عز و جل کی حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ ان میں انبیاء و رسل بھیجے جائیں گے، ان میں شہداء و صدیقین بھی ہوں گے، صالحین و عابدین، علماء و عاملین اور اولیاء کاملین بھی ہوں گے۔ اس لیے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر احکامات و اختیارات میں اصل کا نائب ہو۔ اگرچہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا۔ لیکن یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے اندر خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد دونوں مراد ہوں۔ تو ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ حضرت علامہ احمد شاوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہے، بلکہ خلیفہ بنانے کی حکمت بندوں پر رحمت فرمانا ہے، کیونکہ عام بندوں میں یہ طاقت نہیں ہے
کہ وہ کسی واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے احکامات حاصل کرے، بلکہ عام آدمی تو فرشتے کے واسطے سے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان خلیفہ بنایا جس کا نام نبی اور رسول رکھا، اور اسے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے یا براہ راست اللہ سے احکام لے کر انسانوں تک پہنچا سکے۔ لہذا انسانوں میں سے ہی رسولوں اور نبیوں کو خلیفہ بنا کر بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، لطف اور احسان ہے انسانوں پر۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے موجود ہیں۔ حدیث پاک میں ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، اور نہ ہی مرد و عورت کے درمیان والی جنس جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کبھی انسان کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں اور کبھی دوسری شکل بھی اختیار کرتے ہیں۔ یہ کھانے پینے اور دیگر انسانی عوارض سے بے نیاز ہیں۔ یہ معصوم ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہیں۔ یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، جان بوجھ کر یا بھول کر یا غلطی سے الغرض کسی بھی طرح حکم الہی کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ خدا کے عزت والے بندے ہیں۔ قرآن میں ان کی مختلف ذمہ داریوں کا بیان ہے، جیسے روح قبض کرنا، اہل ایمان کی مدد کرنا، رسولوں کی نصرت و حمایت کرنا، وحی لانا، کائنات کے کاموں کی تدبیر کرنا، بارش برسانے کا نظام ان کے ذمے، رزق تقسیم کرنے کا نظام ان کے ذمے، اعمال لکھنے کا نظام ان کے ذمے، قبر میں جا کر میتوں سے سوال و جواب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی۔ یہ مختلف کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ تو علم الہی کامل، محیط، ذاتی، لامتناہی، ازلی، ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ مشورے کی حاجت سے پاک ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خلیفہ بنانے کی خبر ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں فرمائے کہ بتائیے اس میں حکمت یہ ہے کہ فرشتے تخلیق آدم کی حکمت دریافت کریں، پوچھیں کہ یہ خلیفہ جو بنایا جا رہا ہے یہ کیوں بنایا جا رہا ہے، اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ پیدائش سے پہلے ہی اسے خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی، یقیناً وہ کوئی عظیم ہستی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتوں کو یہ بات بتائی، اور فرشتوں نے جو عرض کیا اس کے بارے میں بھی بعض جاہل لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ فرشتوں نے انسان کے بارے میں جو کلام کیا کہ انسان فساد کرے گا، خون بہائے گا، اس کلام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تخلیق یا اس کی مشیت و ارادے پر اعتراض کرنا نہیں تھا، اور نہ ہی انسان کے مقام و مرتبے کا انکار کرنا مقصود تھا۔ یوں ہی انسانوں سے حسد بھی فرمائے اس کا منشا نہیں تھا، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں اور ان سے امر الہی پر اعتراض یا کسی سے حسد متصور نہیں تھا۔ ان کی عرض اظہار تعجب اور خلیفہ بنانے کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھی۔ گویا انہوں نے یوں عرض کیا، اے اللہ، انسانوں کی پیدائش میں کیا حکمت ہے؟ تو جو انسان پیدا کرنے والا ہے زمین کے اندر، ان کی پیدائش میں کیا حکمت ہے؟ حالانکہ یہ لوگ زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ اگر اس تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو اس کے لیے ہم موجود ہیں، جو دن رات کسی کوتاہی اور اکتاہٹ کے بغیر تیری تسبیح و عبادت میں مشغول ہیں۔ فرشتوں نے انسان کی طرف فساد پھیلانے اور خون ریزی کی نسبت اس لیے کی، انہیں معلوم تھا کہ اولاد آدم میں سے کچھ لوگ فساد اور خون ریزی کریں گے، اور یہ علم فرشتوں کو یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یہ علم اللہ نے پہلے دیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، یا انہوں نے ان جنات پر قیاس کیا تھا، کیونکہ کائنات میں زمین پر انسانوں سے پہلے جنات رہتے تھے اور انہوں نے بڑی خون ریزیاں کی تھی، زمین میں فساد پھیلائے تھے،
تو فرشتوں نے ان پر یا تو قیاس کیا جس طرح جنات خون ریزیاں فساد کرتے تھے انسان بھی ایسے کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار تعجب کے لیے یہ سوال کیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ تو یہاں پر فرشتوں نے یہ اظہار تعجب کے لیے یہ بات کہی۔ تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے جب مشورہ فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اب یہ کلام یہاں تک ہوا، فرشتوں نے اپنی بات عرض کی، اللہ نے ان کو جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہاں تک یہ بات ہوئی تو فرشتے اب خاموش ہو گئے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھا گیا اور یہاں تک کہ وہ گارا بن گئی اور چپکنے لگی، پھر وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی، پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجنے لگتی، آواز آتی تھی اس میں سے۔ اور تخلیق آدم کے یہ مراحل جو تھے قرآن میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر تیسرے پارے میں بیان فرمایا، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا اور اسے فرمایا ہو جا تو فوراً ہو گیا، فرمایا کہ بن گئے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی ہے اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے ہوئی۔ اور تیسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، بے شک ہم نے چپکنے والی مٹی سے انسان کو بنایا۔ چوتھے مقام پہ رب نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، بے شک ہم نے انسان کو خشک، فرمائے کہ بجتی ہوئی، فرمائے کہ جو جس کے اندر سے آواز آتی ہے اس مٹی سے بنایا، جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ پانچویں مقام پہ رب نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو زمین پر بھیجا، جبرائیل جاؤ، فرمائے کہ اس سے مٹی لے کر آؤ۔ تو جبرائیل آئے مٹی لینے کے لیے زمین کے پاس، تو زمین نے کہا میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے، میری مٹی سے فرمائے کچھ کم کیا جائے، میں اس بات سے پناہ مانگتی ہوں۔ تو جبرائیل کے بارے سامنے جب زمین نے یہ بات عرض کی تو جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اللہ نے پوچھا جبرائیل مٹی نہیں لے آئے؟ عرض کی باری تعالیٰ زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں نے اسے پناہ دے دی، میں واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ تم مٹی لے کر آؤ۔ جب میکائیل علیہ السلام آئے تو پھر زمین نے وہی بات کہی کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے، یا مجھے فرمائے کہ کس کام کے لیے لگایا جائے کہ انسان بنے اس سے اور پھر یہ جہنم میں جا کے سڑے، فرمائے میں اس سے پناہ مانگتی ہوں۔ تو فرمایا کہ میکائیل علیہ السلام بھی واپس گئے اور انہوں نے بھی جا کے وہی بات عرض کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ اسرائیل مٹی لے کر آؤ۔ اسرائیل علیہ السلام آئے مٹی لینے کے لیے تو زمین نے پھر وہی بات دہرائی، میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے۔ ملک الموت نے کہا تو جتنا چیخے چلائے روئے، مجھے اس مالک کا آرڈر ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ فرمائے کہ میں مٹی لے کر جاؤں گا، اس کا آرڈر ہے، اب پیچھے نہیں جانا۔ وہاں سے مٹی لے کر گئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وہاں سے مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں گئی۔ پوری روئے زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف مقامات سے
فرمائے کہ مٹی کی ایک مٹھی بھر مقدار کو اکٹھا کیا گیا پوری روئے زمین سے، اور یہی وجہ ہے کہ فرمائے کہ پوری روئے زمین سے جب مٹی مختلف، اس کے رنگ مختلف سے تاثیر مختلف تھی، تو اسی وجہ سے ہے تو سارے انسان، ہر کسی کی صورت آپس میں نہیں ملتی، سیرت الگ ہے، صورت الگ ہے، فرمائے رنگ الگ ہے، فرمائے اللہ نے یہ مٹی کی تاثیر کی وجہ سے انسان کی صورتیں مختلف بنا دی۔ آپ اللہ نے تمام کے اندر یہ خاصیتیں رکھی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جسے اس نے تمام روئے زمین سے لیا، اور لہذا اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق آئی، کیونکہ مٹی مختلف قسموں کی تھی اس لیے انسانوں کی صورتیں اور سیرتیں بھی مختلف ہیں۔ تو ان میں سرخ، سفید، کالے اور سانولے، سفید، سرخی، فرمائے کہ نرم، سخت، شدت والے، سختی والے، نرمی والے، یہ مٹی کی تاثیر کی وجہ سے ان کی طبیعتیں بھی اس طرح ہیں۔ اسی طرح ہے اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، فرمائے جس جگہ کی مٹی تھی جیسی تاثیر تھی انسان کے اندر بھی ویسی تاثیر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق کرنے کے بجائے ایک مرتبہ بھی کرتے، حکم دیتے کون ہو جا تو فوراً جسم بن جا۔ یہ مرحلہ وار تخلیق کیوں کیا؟ فرمائے کہ اس کی بھی اپنی حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کائنات والوں کو، فرمائے کہ جب کوئی چھوٹی سی چیز ہے، آپ دنیا کے اندر نظام دیکھیں، جب بچہ ہوتا ہے تو پہلے ماں کے شکم میں نطفے کی صورت میں آتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، فرمائے پھر صورت بنتی ہے، پھر بچہ ہوتا ہے۔ فرمائے کہ یہ مرحلہ وار اللہ نے انسان کو یہی درس دیا، یہ بتایا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ اسی طرح مرحلہ وار ہے۔ اگر چاہے تو انسان کو ایک صورت میں، ایک آن میں ہی پیدا کر دے، اس کی ذات میں، فرمائے کہ اس کی قدرت میں یہ کوئی کمی نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائے کہ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم اپنے ہر کام کو اطمینان اور مرحلہ وار کریں۔ اب کوئی بندہ یہ کہے میں نے گھر بنانا ہے اور ایک دن میں ہی ایک دم بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، مرحلہ وار بنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح پہلے تھوڑا سا، پھر آگے، پھر آگے۔ تو یہ انسان کو درس دیا، تعلیم دی ہے، کوئی بھی کام ہو اس کو اطمینان سے اور سکون سے اور مرحلہ وار کرو گے تمہارا کام تکمیل تک پہنچے گا۔ یہ انسان کو سکھانے کے لیے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان پہ رکھا گیا، اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب اس مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق خاص اپنے دست قدرت سے فرمائی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس فرمائے کہ مجھے کس چیز نے روکا ہے اس کو سجدہ کرنے کے لیے جن کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ ہی کی تخلیق کو پایا تکمیل تک پہنچا کر اس جسم مبارک میں اپنی ایک خاص اور معزز روح کو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا جب میں اسے بالکل ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جائے، سجدے میں جائے۔ فرشتوں کو حکم ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور قد مبارک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری کی روایت، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کے قد کی لمبائی 60 گز تھی، 60 گز۔ اور یہاں پہ میں گز کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ ہمارے ہاں جو عرف عام میں یہ گز ہوتا ہے یہ والا گز نہیں ہے، یہ گز تقریباً 3 فٹ کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ علماء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ شرعی گز یعنی 1 ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے،
ایک ہاتھ جس کو بزرگ پہلے اس انداز سے ناپا کرتے تھے تو فرمایا کہ وہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو اس انداز سے حضرت آدم علیہ السلام 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ کے جو ان کا قد تھا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، 90 فٹ کا یہ ان کا قد تھا۔ دوسرے انسانوں کی طرح نہیں کہ پہلے بہت چھوٹے پیدا ہوئے، پھر بچہ فرمائے کہ پھر تھوڑا سا بڑا ہوا، پھر بڑا ہوا، پھر قد بڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ فرمائے کہ ان کو 90 فٹ کا ان کا قد بنایا آدم علیہ السلام نے، پھر بڑھتے رہے۔ فرمائے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اور یہاں پہ ایک بات میں اور عرض کروں، جو میں نے حدیث مبارکہ عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اپنی صورت کے لفظ میں اگر ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، جو اللہ کو پسند ہے اسی صورت پہ پیدا فرمایا۔ اور فرمائے کہ یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا، کہ انہیں علم، تصرف، فرمائے کہ سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، فرمائے کہ یہ سب کچھ عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، سماعت بھی ہے، بصارت بھی ہے، فرمائے کہ علم یہ اللہ کی صفات ہے۔ اللہ نے ان صفات پر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور اگر فرمائے کہ سورت کے الفاظ میں ضمیر کا مرجع آدم علیہ السلام ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی شکل و حیت پر پیدا فرمایا جس میں انہیں رہنا تھا شروع سے ہی۔ فرمائے کہ جو صورت بنائی پھر آخر تک وہی صورت رہی۔ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں جیسے ہے کہ بچہ پیدا ہوا اس وقت صورت کچھ اور ہوتی ہے، تھوڑا سا بڑا ہوا پھر صورت کچھ اور ہے، جب بڑا بوڑھا ہو گیا پھر صورت کچھ اور ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی جو صورت بنائی وہ ابتدا سے آخر تک ایک ہی رہی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے اپنی صورت پر ہی بنایا، یعنی جو اللہ کو پسند تھی یا اللہ نے اپنی فرمائے صفات پر آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اور ایک بات اور یہاں پہ حدیث پاک جو میں نے عرض کی ہے نا، تو اس کے آخر میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جنت میں جائے گا، جو بھی جنت میں جائے گا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، اور ان کا قد بھی 60 ہاتھ کا ہوگا، 60 گز کا ان کا قد ہوگا۔ جتنے بھی جنت میں جائیں گے، چاہے اس امت سے ہیں، پہلی امتوں سے ہے، جتنے بھی لوگ جنت میں جائیں گے سب کے قد آدم علیہ السلام کی مثل ہوگی، آدم علیہ السلام کی مثل ہوگی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں صورت بنائی تو جب تک اس حالت میں رکھا، فرمائے کہ بالکل جسم بنا ہوا تھا، اندر سے خالی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا انہیں اس حال میں رکھا۔ ابلیس ایک دن ان کے آس پاس فرمائے گردش کرنے لگا، دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا کہ اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی، اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی۔ اور اپنے اوپر قابو نہ رکھنے سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ یہ مخلوق شہوت اور غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور شیطانی وسوسے سے آسانی سے دور نہ کر سکے گی، اپنے آپ سے شیطانی وسوسے دور نہ کر سکے گی۔ تو یہ شیطان کا ایک فرمائے کی بات تھی۔ تو یہاں پہ ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ ایک بھائی نے یہ سوال بھی کیا تھا، ان کا جواب بھی اسی انداز میں ہو جائے گا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے جو اندازہ لگایا تھا یہ کیسے لگایا؟ حالانکہ انسان ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، انسانوں کو دیکھا نہیں تھا کہ انسان کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی اور یہ فرمائے کہ اس کے اندر صفات ہوگی، تو اس نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا تھا؟ تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ اس کا جواب علماء نے یہ دیا، ابلیس چونکہ بہت بڑا عالم تھا اور فرشتوں کی جماعت کے ساتھ رہا کرتا تھا، سب سے بڑا عبادت گزار اسے کہا گیا، وہ تخلیق کی حکمتوں اور سبب و مسبب میں بڑا فرمائے علم رکھتا تھا۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کے قالب کے پیٹ کی خالی جگہ دیکھی جسے بھرا جا سکتا ہے، تو یوں ہی جب دیکھا کہ انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑنا، اس کے پیٹ اور شرمگاہ کی شاوت کو ابھارنا اور وسوسے ڈالنا یہ سب ممکن ہے، تو ان اسباب کی بنیاد پر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی، قابو نہ رکھ سکے گی۔
کیونکہ جب اللہ تعالیٰ جو کچھ فرشتوں کو بتاتے تو فرمایا یہ بھی وہیں رہتا، اور فرمایا یہ باتیں سنتا تھا۔ اور انسان کی تخلیق کے بارے میں جو سنا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں اور اس کی ذریت پیدا کروں گا، تو یہ سب کچھ اس کے بارے میں جانتا تھا پہلے۔ اللہ نے جو بتایا، اللہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق فرمایا یہ جانتا تھا کہ انسان پیدا ہوگے، زمین میں انسان ہوں گے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہی اس نے یہ باتیں کی، اور یہ جانتا تھا کہ انسان کے اندر یہ بات ہوگی۔ انسان کو فرمایا کہ مٹی سے پیدا کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بن گیا، تو یہاں پہ حدیث مبارکہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح جو ہے یہ کون سے دل میں پھونکی گئی۔ یہ اس کو بناتے ہوئے تو کافی مرحلہ گزرا، کافی فرمایا کہ پہلے زمین پر مٹی کو رکھا گیا، اور جب وہ تیار ہو گئی تو پھر فرمایا اسے جنت میں لے جایا گیا، وہاں پہ اس سے صورت بنائی گئی، پھر اسے اس حال میں رکھا گیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرحلہ وار ترتیب بتائی۔ اور روح کس نے پھونکی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے آخر میں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کے آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد دن کی آخری ساعت میں عصر سے لے کر رات تک کے درمیان والا جو حصہ ہے، اس حصے میں اللہ نے ان کے جسم میں روح ڈالی۔ یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم شریف کی تکمیل ہے، یا جسم میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصہ تک ہوتی رہی، اور ہر قسم کی مٹی اور پانی فرمائے جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر بنانا، پھر اعضائے ظاہری اور باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک اسے سکھانا، اس میں فرمائے کافی وقت لگایا گیا۔ ایک دن اور ایک ساعت میں یہ نہیں ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے فرمائے کہ جب جسم میں روح ڈالی گئی تو یہ جمعے کا دن اور عصر کے بعد کا وقت تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر بھیجا گیا، اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور یہی جمعہ کا دن ہوگا جب قیامت قائم ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی، اور روح چلتے چلتے جب ان کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آئی۔ فرمایا کہ چھینک آئی تو آپ علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس جواب میں فرمایا یرحمک اللہ، فرمایا تیرا اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ یہ فرمائے کہ اپنے بندوں کو خبر دینا تھا، فرمائے کہ یہ جواب نہیں تھا، یہ اپنے بندوں کو خبر دینا تھا کہ جب بھی کسی کو چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ، تو اس کے جواب میں کہا کرو یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ تو اللہ نے یہ اپنے بندوں کو خبر دی، یہ درس دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام انسان اول، پہلے انسان اور پہلے نبی، جب اس دنیا میں آئے، پہلی سانس جب دنیا میں لی تو ان کی زبان پر جو پہلا کلمہ تھا وہ کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی اور یہ فرمے چھینک والا معاملہ ہوا، آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے تو سامنے فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ فرشتوں کی جماعت، کچھ فرشتے اکٹھے ہو کے بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم، فرمایا ذرا ان کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو، السلام علیکم۔ یہ الفاظ انہیں کہنے ہیں، اللہ نے یہ علم عطا کیا، انہیں یہ الفاظ کہنے ہیں۔ آدم علیہ السلام وہاں سے چلے، فرشتوں کے پاس آئے اور انہیں کہا السلام علیکم۔ تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کے الفاظ زیادہ کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ میں نے جو الفاظ کہے انہوں نے یہ الفاظ آگے بڑھا کے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، یہ تیرا اور تیری اولاد کے لیے ایک دوسرے سے جب ملیں گے تو یہ سلام ہے۔ فرمایا ملنے کا انداز یہی ہوگا
ایک سلام کرے گا دوسرا جواب دے گا اسی انداز سے۔ فرمائے کہ یہ سلام اور جواب کا انداز بھی رب نے وہاں سے فرمائے سکھا دیا۔ اس لیے یہاں پہ علماء فرماتے ہیں، فرمایا کہ سلام کثرت سے کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو ہماری آپس کی محبتیں، پیار، قربتیں بڑھے، نفرتیں ختم ہوں، فرمایا تو پھر ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، سلام کیا کرو۔ جب بھی کوئی ملے جسے تم جانتے ہو نہیں جانتے سلام کیا کرو۔ فرمائے چاہے تمہارا کوئی اپنا ہے یا پرایا ہے، دوست ہے یا دشمن ہے، فرمائے تم سلام کیا کرو۔ فرمائے اس سلام کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے، محبت پیدا فرما دے۔ تو سامعین محترم، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو آگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام اور پھر نام کی خاصیتیں، پھر ان کی حکمتیں، پھر ان کی پورے تمام علوم سکھائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ علم دے دیے، علم دینے کے بعد پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا آدم علیہ السلام اور فقال، اور کہا اے آدم اب ان سے کہو انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ تم جو کہا کرتے تھے کہ انسان کو زمین میں پھیلے گا، انسان تو فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا، اگر تم فرمائے کہ اپنی بات میں سچے ہو، فرمائے پکے ہو، تو پھر بتاؤ ان ساری چیزوں کے نام جانتے ہو؟ اب فرشتوں نے آگے کیا کہا؟ فرمائے کہ فرشتوں کا اعتراف عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا الہ العالمین۔ فرمائے تو پاک ہے، تو پاک ہے، ہم وہ علم نہیں جانتے سوائے اس کے فرمائے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہم۔ انک انت العلیم الحکیم، تو ہی علم والا، حکمت والا ہے، حکمت والا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں فرمائے آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہوں؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو۔ اب ظاہر یہ فرشتوں سے کلام تھا، اور فرمائے کہ فرشتوں کی چھپی ہوئی اور ظاہری چیزیں کیا تھی؟ فرمائے کہ جو ظاہر بات تھی وہ تو یہ فرشتوں نے عرض کیا تھا یا اللہ انسان زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، اور جو چھپی ہوئی بات تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق تو ہم ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ فرمائے یہ بات چھپی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ یہ علم عطا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور جب روح آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالی گئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرشتوں کو کہہ دیا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ فرمایا کہ اے فرشتوں میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک سے بنا لوں، اس میں اپنی خاص روح بھی ڈالوں، تو فرمایا کہ جب اس میں روح ڈال دوں تو تم سارے اس کو سجدہ کرنا، سجدہ کرنا۔ اب سارے فرشتوں نے جب دیکھا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور میں روح ڈالی، اب رب کا حکم تھا، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور ابلیس لعین وہاں پہ کھڑا رہا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ آپ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآنی آیات بہت ساری ہیں، کثیر تعداد میں آیات فرمائے کہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اور اللہ نے پوچھا با منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے سجدے سے کس چیز نے منع کیا ہے جب حکم میں نے دیا تھا۔ آگے ابلیس کہنے لگا کہ یا اللہ فرمائے کہ لم اقل لاسجد لبشر خلقتہ من طین، فرمائے من صلصال من حمأ مسنون انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے بنایا، اور میں یعنی آگ جو ہے یہ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے میں نے اسے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، اکڑ گیا۔ اور یہاں پہ علماء نے یہ بات بتائی، فرمائے کہ یہ تکبر سے فرمائے اکڑ گیا اور یہ کہنے لگا آگ افضل ہے،
مٹی جو ہے یہ افضل نہیں ہے، تو یہاں پہ ایک بات بتائی، کہا افضل ہونا، فرمائے کہ یہ بات نہیں ہے کہ آگ افضل ہے یا مٹی افضل ہے، کوئی خود کو افضل کہنے سے افضل نہیں بن جاتا، فضیلت والا نہیں بن جاتا، فضیلت والا وہ بنتا ہے جسے میرا مالک فضیلت عطا فرمائے، جسے اللہ عزت و عظمت دے۔ اور فرمایا کہ اس نے انکار کیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اور تکبر کیا، اکڑ گیا، تو اللہ نے فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اب یہاں سے تو اتر جا، بس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے